پیارے دوستو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل قرآن کہانی۔ عزیز دوستو، ہمارا مقصد آپ کو ان سچے واقعات سے روشناس کرانا ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں مرقوم ہیں۔ قرآن مجید کی سچائی اور اس کی حقانیت کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کم علم یا غیر مسلم یا بے دین شخص مذہب کے حوالے سے غلط بات کرے تو ہم میں اتنی صلاحیت اور دین کی اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید اور احادیث اور حالات و واقعات کی روشنی میں اس غلط بات کا صحیح جواب دے سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے قصے کی طرف۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا یہ قصہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک حصے کا تعلق تو براہ راست حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کے حوالے سے ہے، جبکہ دوسرے حصے کا تعلق اگرچہ براہ راست تو نہیں مگر طوفان نوح کی شدت، پانی کی مقدار اور حکم الہی کے حوالے سے یہاں اس کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ وہ کسی کافر کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور کشتی میں سوار اہل ایمان ہی باقی زندہ رہ پائیں گے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کافر زندہ رہ گیا ہوگا؟ جی ہاں دوستو، آپ صحیح سمجھے ہیں۔ ہمارے قصے کا دوسرا حصہ اوج بن انق کے بارے میں ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم ذکر کریں گے کہ زمین پر پہلی بار بخار کب اور کس کو ہوا، اور بلی کا ذکر کریں گے کہ اللہ پاک نے اسے کیسے پیدا فرمایا۔ اس سلسلے میں حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے جانداروں کے ہر جوڑے کو کشتی پر سوار کر لیا تو آپ کے اہل ایمان ساتھیوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، کشتی پر ہمارے ساتھ شیر بھی سوار ہے۔ شیر کی موجودگی ہمارے لیے اور دوسرے جانوروں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کی موجودگی ہمارے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے یہ مسئلہ بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا فرما دیا، اور شیر کشتی میں سفر کے دوران مسلسل بیمار پڑا اور لیٹا رہا۔ اس طرح روئے زمین پر پہلی مرتبہ بخار شیر کو طوفان نوح کے دوران کشتی نوح میں ہوا۔ اس سفر کے دوران ہی چوہوں نے کھانے کی اشیاء کو خراب کرنا شروع کر دیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئے کہ یہ چوہے ہماری اشیاء خور و نوش کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضرت نوح کی دعا اور اللہ پاک کے حکم سے شیر کو ایک زوردار چھینک آئی، جس کے نتیجے میں ایک بلی ظاہر ہوئی۔ بلی کو دیکھ کر چوہے خوف زدہ ہو کر ایک کونے میں چھپ گئے اور پھر سارا سفر وہیں چھپے رہے۔ ہاں تو دوستو، اب ہم چلتے ہیں اپنی کہانی کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی اب ہم ذکر کریں گے اوج بن انق کا۔ اس حوالے سے جو جھوٹے افسانے گھڑے گئے ہیں، ان کے مطابق اس کی پیدائش حضرت نوح علیہ السلام سے بہت پہلے اولاد آدم کے جوڑوں میں غیر شرعی تعلق کے نتیجے میں ہوئی تھی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ دوستو، وہ کافر و سرکش اور مشرک متکبر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر دراز قد تھا کہ دریا کی گہرائی سے مچھلی پکڑتا اور سورج کے قریب کر کے بھون لیتا۔ مزید یہ کہ حضرت نوح کی کشتی کو دیکھ کر کہتا تھا، یہ تیرا کیسا پیالہ ہے، اور اسی طرح طرح کے مذاق اڑاتا۔ اس کے قد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 3333 گز قد کا مالک تھا۔ دوستو، یہ ایسی لغو اور بے سروپا باتیں ہیں کہ کوئی بھی ذی شعور انسان ان پر یقین نہیں کر سکتا۔ سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے اور اس کے قد کی پیمائش کو درست مان بھی لیا جائے تو یہ 2 میل سے کچھ کم یا 3 کلومیٹر سے کچھ زیادہ بنتی ہے۔ اگر بازو کی پیمائش جسم کا 40% حصہ بھی مان لے تو یہ 2.5 پونے 3 میل یا تقریباً 4.5 کلومیٹر بنے گا،
وہ بھی اس وقت جب وہ ہاتھ بلند کرتا ہوگا۔ اس قدر مختصر بلندی سے وہ سورج کی تپش کے ذریعے مچھلی کیسے بھون لیتا ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جیسے جیسے بلندی کی طرف جاتے ہیں گرمی کی شدت کم ہوتی جاتی ہے۔ پہاڑوں پر جمی برف اس کی واضح مثال ہے، اور جہاز میں سفر کرنے والوں کو معلوم ہے کہ جب جہاز بلندی پر ہوتا ہے تو باہر کا درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر مذہبی حوالے سے دیکھیں تو وہ حدیث پیش نظر رکھنا ہوگی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 گز تھا۔ اس کے بعد سے بنی نوع آدم کا قد بتدریج کم ہوتا گیا۔ تو پھر کیسے مان لیں کہ اوج بن انق کا قد حضرت آدم علیہ السلام سے بڑا بلکہ بہت بڑا تھا؟ یہ بات حدیث مبارکہ کے سراسر خلاف ہے۔ اور مزید یہ کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، یعنی کشتی میں سوار اہل ایمان کے علاوہ جتنے بھی کافر تھے ان سب کو غرق کر دیا گیا۔ مزید یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، زمین پر کسی کافر کو بستہ نہ چھوڑنا۔ تو دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام نے کافروں کی غرقابی کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے ان کو ڈبو دیا، تو پھر یہ کیوں کر مان لیا جائے کہ وہ کافر اوج بن انق زندہ بچ گیا ہوگا؟ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا کنعان جو کافر تھا، وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا تھا، مگر یہ بچ گیا۔ حیرت کی بات ہے، اس پر یقین کیا بھی نہیں جا سکتا۔ تو دوستو، ان آیات اور حدیث مبارکہ کی موجودگی میں اس طرح کی خرافات کو کس طرح سچ مان لیا جائے؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے الہامی کتابوں میں تحریف و تعویل کر دی تھی۔ اوج بن انق کے بارے میں اس طرح کی من گھڑت باتیں ان لوگوں کی ذہنی اختراع ہے جو اللہ کے اور انبیاء کرام کے دشمن ہیں۔ جان لیجئے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے ویسا ہی ہے، یہ من گھڑت فسانے جھوٹ ہیں، ان سے بچیے۔ آپ کو آج کا قصہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کوئی تجویز دینا چاہیں تو بھی ضرور لکھیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے اور آپ کے چینل کو بہتر بنا سکیں۔ انشاءاللہ جلد ہی کسی دوسری سچی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا، اپنے گھر والوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔